بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان اظہر نیاز، میں اور آپ ہم سب نوید ظفر کے ساتھ. آج موضوع جو ہے وہ یوم پاکستان کے حوالے سے ہے. 23 مارچ ہم ہر سال مناتے ہیں اور بھی بہت سارے دن مناتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور دینی اور مذہبی اور انٹرنیشنل اور نیشنل دن جو کہ ہماری روایت کا حصہ ہیں کہ ہم اکثر کچھ باتیں یاد کرنے کے لیے، ان کو تازہ کرنے کے لیے مل بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں اور پھر دوسرے دن بھول جاتے ہیں. آج بھی ہم کچھ باتیں کریں گے تاکہ ہم کل اسے بھول جائیں. اگر آپ یاد رکھ سکیں بڑی مہربانی آپ کی. اس سے علاوہ نہیں سب کیا میں کہہ سکتا ہوں. آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. یہ باتیں ایسی نہیں کہ بھولی جائیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ 23 مارچ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، لیکن باقی کے 364 دن بھی یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں. ہاں، لیکن بس کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کچھ کہ ہم گفتگو بڑی اچھی کرتے ہیں، لیکن میں اپنے بارے میں بھی کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بات اچھی کرتا ہے لیکن ہمارے قول و فعل میں بہت تضاد ہوتا ہے. ہم اکثر اچھی باتیں جو ہیں وہ چند لمحوں کے لیے تو انہیں یاد رکھتے ہیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں. ہم یہ بھی بھول چکے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے ہم نے بنایا تھا، کتنی قربانیوں سے بنایا تھا، کتنا خون بہایا، لیکن میرا نہیں خیال، مجھے نہیں یاد کہ ہم اس کو یاد رکھتے ہیں. کیا یاد رکھنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم سال میں ایک مرتبہ 14 اگست کو، 23 مارچ کو، 9 جون کو ہم جو ہیں بیٹھ کے مائکرو فون پہ، ٹیلی ویژن پہ، کیمرے کے سامنے باتیں کر لیں اور دوسرے دن پھر ہم اسی سارے جو ایک ٹریفک کا شور ہوتا ہے، جو ہماری سڑک ہوتی ہے، جو ہمارا معاشرہ ہوتا ہے، جو ہمارا گھر ہوتا ہے، جو ہمارا آفس ہوتا ہے، پھر اسی ایک روٹین کا حصہ بن جاتا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ ہم پاکستانی ہیں. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرے ایک دوست ہے جو انڈیا نہیں، گورکھپور ایک انڈیا کا شہر ہے، وہاں سے ان کے بزرگ ہجرت کر کے آئے تھے اور ہجرت کے دوران میں ان کے والد صاحب شہید ہوئے تھے راستے میں. جی. جب وہ گھر سے نکلے تو ساتھ ہی وہ ہندوؤں کا ایک بلوائی جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے قافلے کو فالو کیا اور ان کے گھر سے کچھ میل کے بعد ان کو آ لیا اور وہاں پر انہوں نے حملہ کیا مسلمانوں کے گروہ پر اور بہت سارے مسلمان شہید کیے. تو میرے جو دوست تھے وہ بھی ماشاءاللہ اب انتقال کر گیا، اللہ ان کی روح سکون دے. تو جب وہ ان کے والد کا وہاں انتقال ہو گیا، لیکن یہ بچے اور اپنی ماں کے ساتھ یہ کسی طریقے سے پاکستان پہنچ گئے. یہ جانتے تھے کہ پاکستان میں ان کو کس طرح کی عافیت ملی اور وہ گھر جہاں وہ کئی نسلوں سے رہ رہے تھے ان کے لیے کس طرح تنگ ہو گیا، اور وہی ہمسائے جن کے ساتھ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے کس طرح ان کی جان کے دشمن بن گئے. تو یہ کوئی 1985-86 کی بات ہے کہ ان کو پھر انڈیا جانے کا موقع ملا. تو انہوں نے جب وہاں دہلی تو گئے تھے یہ اپنا ویزا وغیرہ لے کر، اور وہاں سے انہوں نے کوشش کی اور پھر گورکھپور گئے تاکہ اپنا پرانا گھر دیکھ سکیں، اور کچھ لوگوں سے انہوں نے وہاں رابطہ کیا ہوا تھا اور ان سے تاکہ وہ ان کا گھر دکھا دیں. انہوں نے جا کر اپنا پرانا گھر بھی دیکھا. وہاں پر پرانے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی تو ایک پرانی مسلمان فیملی تھی. تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے وہ جگہ دکھا سکتے ہیں جہاں ہمارے قافلے پر حملہ ہوا تھا اور میرے والد کا انتقال ہوا تھا، شہید ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں بالکل، کیونکہ وہ جگہ سب کو معلوم تھی وہاں کے مقامی لوگوں کو. وہ آدمی ان کو اسکوٹر کے اوپر لے کر گیا اور کہنے لگا کہ ہم اسکوٹر پر گئے اور میں اسکوٹر کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور وہ مجھے اس جگہ پر لے گیا. تو وہاں پر اتفاق سے پھر کوئی جلسہ ہو رہا تھا BJP کا، اور کہنے لگا کہ جب ہم وہاں پہنچے تو جو ہمارا ہمسایہ دوست تھا اس میں ٹوپی پہنی ہوئی تھی سر کے اوپر اور وہ مسلمانوں کی جو لک ہوتی ہے اور تھوڑی سی داڑھی بھی تھی اس کی. تو یہ جو تھے یہ اپنا کوٹ اور ٹائی اور سوٹ میں، چونکہ یہ اپنی طرف سے ٹورسٹ بن کر گئے ہوئے تھے اور کسی طریقے سے یہ تاثر نہیں دینا چاہتے تھے کہ ان کا تعلق مقامی آبادی سے ہے. تو انہوں نے کہا یوروپین ڈریس تو پہنا جا سکتا ہے یہاں پہنچ کر، لیکن ایسا ڈریس نہیں پہنا جا سکتا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں انڈین ہوں. یہ اسکوٹر کے پیچھے بیٹھے تھے. وہاں جب یہ پہنچے تو وہ جو تھا گروپ جو BJP کی میٹنگ کر رہا تھا انہوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال دیا اور انہوں نے کہا لو مسلح آ گئے ہیں. اور انہوں نے کہا جس طریقے سے انہوں نے ہمیں گھیرا ڈالا تو میرے دوست نے کلمہ پڑھا اور اس نے کہا لو بھی لگتا ہے کہ وہ مقام جہاں تم اپنے باپ کا دیکھنے آئے تھے کہ کہاں ان کی شہادت ہوئی تھی
لگتا ہے یہاں سے ہم زندہ نہیں جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت ایک جیسے وہ ہوتی ہے آزادی کی ترنگ اور یہ فیلنگ کہ میں ان سے تعلق نہیں رکھتا, میں ان سے کیوں دبوں. میں نے انگریزی میں اونچی آواز میں بولنا شروع کیا کہ واٹ از دی میننگ آف آل دس. تو وہ آگے سے انہوں نے جو میرا عزیز تھا اس سے پوچھا یہ کون صاحب ہیں جو اس طرح انگریزی بول رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ فارن میڈیا سے آئے ہیں اور یہ تو یہاں پہ تمہارے جلسے کی کوریج وغیرہ دیکھنے کے لیے آئے تھے. تو وہ کہنے لگے وہ مجمع چھٹ گیا, پتہ نہیں کیا اس میں اللہ کی مہربانی تھی یا ہماری آسانی تھی یا کیا اس میں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس دن احساس ہوا کہ آزادی کے کیا معنی ہوتے ہیں, اور مجھ میں وہ جو جذبہ تھا کہ میں ایک آزاد مملکت کا رہنے والا تھا اور میں نے ان کے ساتھ اونچی آواز میں بولنے کا فیصلہ کیا. اور وہ مسلمان جو وہاں رہ رہا تھا ان کے ساتھ گزشتہ 35-40 سال سے, اس میں وہ ہمت اور وہ آواز نہیں اٹھانے کی بات تھی. تو انہوں نے کہا یہ فرق ہے. اور میں نے اس دن پہلی دفعہ کھڑے ہو کر قائد اعظم کو سلوٹ کیا کہ قائد اعظم آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے ہمارے اندر یہ جذبہ اور یہ آواز دی اور اس طرح کا کہ اتنے بڑے مجمع کو ہمیں للکارنے کی صلاحیت دی. لیکن یہ سب یہ اگر ہم ہندوستان کی تاریخ دیکھیں تو آپ کی نظر زیادہ دور تک جاتی ہوگی. میں نے اینک زیادہ بڑے نمبر کی لگائی ہوئی ہے. یہ بھی ہے کیونکہ اینک کے ساتھ تھوڑی سی بصیرت بھی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ کیا وجہ کیا ہوئی, کیا اتنا عرصہ یہاں ہندوستان میں ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ ساتھ ساتھ رہ رہے تھے, مسلمانوں نے ہزاروں برس یہاں حکومت کی اور اس سے پہلے ہندو تھے, ریاستیں تھیں, ایک کیا یکدم رات کو خیال آیا کہ نہیں یہاں ایک ملک ایسا ہونا چاہیے جس کا نام پاکستان ہو اور ہم جو ہیں اکٹھے نہیں رہ سکتے؟ قائد اعظم نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہندوستان میں جس روز پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا اس روز پاکستان بن گیا تھا. یہ جملہ قائد اعظم کی جو سینس آف ہسٹری تھی وہ بڑی مضبوط تھی. میں نے جب یہ جملہ پہلی دفعہ سنا تو مجھے بھی اسی طرح سے محسوس ہوا کہ یہ شاید کوئی سیاسی بیان ہے, اس کا کیا پس منظر ہو سکتا ہے. اس جملے کا مجھ پر جو صحیح معنی کھلے کہ مجھے بھمبور جانے کا موقع ملا. اچھا جی. آپ نے بھمبور تو سسی کے حوالے سے تو سنا ہوگا کہ سسی بے خبرے تیرا اجڑیا شہر بھمبور نہیں, لیکن بھمبور جو ہے اس کو مسلمانوں کا قدیم شہر دیبل بھی کہا جاتا ہے. اچھا, لیکن دیبل تو شاید کراچی کے حوالے سے. یہ جو ہے اس میں جو راجہ داہر کا جو تاریخ کا قلعہ ہے جی, جس میں ذکر ملتا ہے, یہ ایک جس کو ہم اسٹریٹ کہتے ہیں یا آبنائے کہتے ہیں اردو میں, کہ سمندر کا ایک حصہ جو خشکی میں دور تک چلا جاتا ہے جی. تو یہ سمندر کا ایک حصہ جو ہے یہ اس بھمبور شہر کے پاس سے گزرتا ہے, اور جو دیبل کا قلعہ ہے اس کا رخ اس پانی کے جو سمندر کا حصہ ہے اس کی طرف ہے. یہاں پر مسلمانوں نے پہلی مسجد جو ہندوستان میں فتح کرنے کے بعد سندھ کو بنائی تھی, اور جو پہلا شہر آباد کیا تھا اس کا نام منصورہ تھا. اچھا جی. یہاں پر اس مسجد کے نشانات بھی ملتے ہیں, اور جو منجنیق استعمال کی تھی محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے قلعے کو مسمار کرنے کے لیے, اس کا ماڈل بھی یہاں ایک عجائب گھر میں محفوظ ہے. جب اس شہر میں آپ جائیں تو آپ کو ایک دیوار کے آثار بھی ملتے ہیں جو سارے شہر کو آدھا آدھا تقسیم کرتی ہے. میں جب گیا تھا تو میں نے بھی دریافت کیا تھا کہ یہ سارے شہر کے درمیان سے ایک دیوار کیوں گزرتی ہے. تو مجھے یہ پتہ لگا کہ محمد بن قاسم نے جب یہ شہر آباد کیا تھا تو اس کے اندر ایک دیوار تھی شہر کے اندر جو شہر کو تقسیم کرتی تھی. یہ پہلا شہر ہوگا جی, جو پلاننگ جس کی اس طرح ہوئی کہ اس کے درمیان سے ایک دیوار گزرے گی, اور دیوار کے ایک طرف ہندو رہتے تھے ایک طرف مسلمان رہتے تھے. یعنی وہ سندھی لوگ جو کہ وہاں صدیوں سے رہتے تھے, جب وہ مسلمان ہو گئے تو وہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھے. آپ کو معلوم ہے ہندو نظام جو ہے یہ ذات پات کا شکار ہے. اس میں برہمن ہوتا ہے, برہمن کا درجہ بڑا اونچا ہوتا ہے, ایک عام ہندو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اور وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگاتا. پھر ایک راجپوتوں کی یا کشتریوں کی یا فوجیوں کی یا لشکر میں حصہ لینے والوں کی گروپ ہوتا ہے, یہ باقاعدہ ذات کے ساتھ ہوتے تھے, اسی ذات میں پیدا ہوتے تھے. دوسری ذات والا فوج کا سپاہی نہیں بن سکتا تھا. پھر ایک ذات ہوتی تھی جو صرف کھیتی باڑی کرتی تھی, کوئی اور ذات کا آدمی کھیتی باڑی میں نہیں جا سکتا تھا. پھر ایک ذات تھی جو کہ ان سب کی خدمت کرتی تھی لیکن کہلاتی انٹچیبل تھی, شودر, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا, وہ اتنے گرے ہوئے, نہ وہ کسی کو ہاتھ لگاتے تھے. پھر ایک ہوتے تھے جس کو جو ہاتھ سے کام کرتے تھے, مثلا موچی, نائی, درزی, ان کو وہ کمی کمین کہتے تھے.
کہ ہاتھ سے کام کرنے والے کے لیے یہ شرط تھی کہ اس کے پاس کسی قسم کی زمین کی ملکیت نہیں ہو سکتی تھی. سو یہ نظام ایک اس طرح کا چلتا تھا. جب اسلام آیا اور یہ ان میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا تھا تو وہ تو مسلمان تو سارے آپس میں برابر ہوتے تھے. تو وہ گویا اگر ہندو نظام میں ہو تو پھر تو وہ برہمن کے لیول کا ہو جاتا تھا, چاہے وہ شودر سے مسلمان ہوا, کیونکہ اسلام تو انسانوں کی تقسیم نہیں کرتا. یہ چیز ان کے نظام کو ڈسٹرب کر دیتی تھی. چنانچہ وہ اس کو اپنی سسٹم سے خارج کر دیتے تھے. مسلمان کو وہ ملیچ کہتے تھے. ملیچ جو ہوتا تھا وہ کمی کمین سے بھی نیچے ہوتا تھا. چنانچہ اکبر نے جب دین الہی, جو ہم نے اپنے گزشتہ ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا, جو دین الہی قائم کیا تھا, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ یہاں 70-80% میجورٹی میں ہندو ہیں جو مسلمانوں کو ملیچ سمجھتے ہیں. تو کم از کم اگر میں ایک ایسا دین بناؤں جس میں ہندو بھی آ رہے ہیں, مسلمان بھی آ رہے ہیں, تو ہمیں ایک لیول کا تو سمجھے. اس میں مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا, مسلمانوں کا مسئلہ ود ریفرنس ٹو ہندوز تھا کہ کوئی ایکوالٹی کا لیول بن جائے. سو اگرچہ لوگ سمجھتے ہیں, اور یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جو کہ ہندوستان میں نہیں رہتے تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو 1000 سال یا 1200 سال اکٹھے رہے ہیں, ان کو کیا آفت آ گئی تھی کہ ان کو علیحدہ ملک ڈھونڈنا پڑا. جو ہندوستان کے اندر رہتے تھے اور جو اس منظر کو جانتے تھے, ان کو پتا تھا کہ ہندو اور مسلمان ہندوستان کے اندر بھی کبھی اکٹھے نہیں رہے, ان کے محلے فرق ہوتے تھے. اگر ہندوؤں کا محلہ انند پورا کے نام سے, آپ کو آج بھی راول پنڈی میں بھی جو قدیم, آپ کسی بھی شہر میں چلے رہے ہیں, لاہور میں چلے رہے ہیں, باقاعدہ ان کے کرشن سنگھ کا محلہ اور انند پورا کا محلہ, یہ محلے ہندوؤں کے علیحدہ ہوتے تھے, مسلمان علیحدہ ہوتے تھے. ان کی شادیاں آپس میں نہیں ہوتی تھیں, ان کے کوئی ملنے جلنے کی کوئی تقریب اکٹھی نہیں ہوتی تھی, ایک دوسرے کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے, ایک دوسرے کے کچن میں نہیں داخل ہوتے تھے. ایک برتن اگر ہندو کے برتن سے مسلمان پانی پی لیتا تھا, وہ برتن توڑ دیتے تھے. یعنی میں تو وہ سن رہا تھا, وہ پیارے سنگھ جو اب عبدالعزیز ہو گئے, ایک سکھ مسلمان جو ہو گئے, وہ بتا رہے تھے کہ اگر کوئی ہندو عورت کے سر پہ کھانا رکھا ہوا ہو اور اس کے پلو کو کوئی مسلمان چھو لے تو وہ اس سر پہ رکھا ہوا کھانا برشت ہو جاتا تھا. اسی طرح مطلب یہ اتنا تعصب آیا جاتا. تو اس تعصب میں وہ آپس میں کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے. چنانچہ پھر جب پہلا مسلمان سسٹم آیا قطب الدین ایبک کے ساتھ, دلی کے جو حکمران تھے, تو انہوں نے یہاں پر زبان ڈھونڈنے کی کوشش کی. یہاں پر کوئی زبان نہیں تھی جو کہ کامن ہو سکتی تھی, کیونکہ سنسکرت کی زبان تھی جو کہ برہمن کی زبان تھی. سنسکرت صرف برہمن لکھ سکتا تھا, پڑھ سکتا تھا, نان برہمن اس کو سیکھ نہیں سکتا تھا. یہاں تک کہ 2 برہمن اگر سنسکرت زبان بول رہے ہوں اور کوئی نان برہمن, چاہے وہ کشتری ہو, چاہے وہ ویش ہو, چاہے شودر ہو, چاہے مسلمان ہو, کھڑا ہو کر ان کی باتیں سننا لگے تو وہ سیسے کو پگھلا کر اس کے کان میں ڈالتے تھے, اس طرح وہ مر جاتا تھا. چنانچہ ورنہ مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے مقامی زبان کو اپنانے کی کوشش کی, اس لیے کہ ان کو لوکل ریکارڈ اس میں ملتا تھا. سیریا, ایجپٹ, عراق, یہ جو مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے, یہ رومن امپائر کے تحت ہے. جب مسلمان گئے تو انہوں نے پرانا سسٹم بھی جاری رکھا, اور جو نان مسلم پرانے کلرک وغیرہ سسٹم چلا رہے تھے, ٹیکس کا نظام, اس لیے کہ جو عرب آئے تھے وہ ایک ٹرائبل سسٹم سے آئے تھے. ٹرائبل سسٹم میں اور شہری سسٹم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ٹرائبل سسٹم میں بھیڑ بکریاں ایک املاک ہوتی ہے اور کوئی ایسا نظام نہیں ہوتا جس میں تنخواہ دار لوگ ہوں. لیکن جو شہری نظام ہوتا ہے اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, اس میں مل کر کام بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے جس میں مزدور ہیں, اکاؤنٹنٹ ہوگا جو ان کی تنخواہ کا حساب کرے گا. یہ ٹرائبل سسٹم میں نہیں ہوتا. پھر ایک پرانا نظام ہوتا ہے جس میں ہر شخص کی زمینیں ہیں, زمینوں کی ملکیت ہے, ملکیت کس کی ہے اس کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے. چنانچہ جب مسلمانوں نے یہ مڈل ایسٹ کا علاقہ فتح کیا تو جو رومنز کام کر رہے تھے انہوں نے ان کو جاری رکھا, اور 300 سال تک زبان نہیں بدلی. اور یہاں تک کہ اگر یہ لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے تو ان کو ڈسکریج کرتے تھے اسلام قبول کرنے سے, کہ آپ کا, ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ مسلمان ہو گئے تو یہ سسٹم کون چلائے گا. تو یہ کہیں بنو امیہ کے اینڈ میں جا کر فیصلہ ہوا کہ اب لوگ, اس لیے کہ حضرت عمر کے زمانے میں آپ کو یاد ہے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو مسلمان ہیں خاص طور پر عرب, یہ چھاونیاں بنا کر مین شہر سے علیحدہ رہیں گے تاکہ شہری نظام پر اثر انداز نہ ہو, کیونکہ یہ شہری انداز کے عادی نہیں تھے. تو انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ یہ شہری نظام کا سسٹم غلط مرتب کرتے ہیں. چنانچہ مسلمانوں نے بڑی احتیاط کی. اسی طرح باوجود اس کے کہ مسلمانوں کی اور ایرانیوں کی آپس میں بڑی پرانی دشمنی تھی, عرب اور عجم ان کو کہتے تھے, گونگا کہتے تھے ایرانیوں کو. لیکن جب انہوں نے ایران فتح کیا تو انہوں نے
نہ فارسی زبان تبدیل کی، نہ انہوں نے ایرانیوں کو ان کی پوزیشن سے چینج کیا، اور نہ ان کے مقامی تہوار بدلے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے ایرانی آج بھی اپنا نوروز مناتے ہیں، اور 3-4 روز پہلے ان کا نوروز تھا. مسلمان بڑے وسیع القلب اور وسیع النظر تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ایک تو نظام ہے جو کہ ہم نے چلانا ہے دنیا میں، آخرت کا نظام وہ اللہ کے پاس ہے اور ہم اس کے خلیفہ ہیں. ہمارا کام زبردستی نہ کسی کو مسلمان بنانا ہے، نہ انہوں نے بنایا. اور یہ جہاں بھی مسلمان ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں یا سینٹرل ایشیا میں، یہ سارا جو کنورجنس کا نظام ہے، یہ اب جو یورپ میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان میں تحقیق کر کے وہ بتاتے ہیں یہ سارا 11ویں-12ویں صدی میں شروع ہوا. اور 11ویں-12ویں صدی میں مسلمانوں نے جو کانشیس ایک ایفرٹ آیا، وہ اس لیے کہ جس طرح انڈیا میں مسلمان 1200 سال حکومت کے باوجود میجورٹی میں رہے، 1947 میں بھی مسلمان بیچارے 15% تھے، 85% نان مسلمان تھے. اسپین میں مسلمانوں نے 500 سال حکومت کی، جب وہاں سے ان کو شکست ہوئی وہ 10% تھے، 90% نان مسلمس تھے. تو اس طرح تو 1200 سال حکومت یہاں انڈیا میں کرنے پہ اگر مسلمان چاہتے تو شاید ایک ہندو بھی یہاں نہ ہوتا. لیکن انہوں نے وہ زبردستی والا حساب نہیں رکھا، اور جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بادشاہت کرتے تھے، وہ اسلام پھیلانا ان کی پالیسی کا حصہ نہیں ہوتا تھا. چنانچہ باوجود اس کے کہ اورنگزیب کے اوپر یہ بڑا الزام لگاتے ہیں، اورنگزیب نے جا کے جنوبی ہندوستان کو فتح کیا تھا جی، لیکن اگر وہ 50 سال اس نے حکومت کی تھی، اگر وہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلانے میں آتا تو یہاں پر نان ہندو کہاں ہوتے؟ سارے نان ہندو ہوتے، ہندو تو کوئی بھی نہ ہوتا. تو لیکن یہ کہ مسلمانوں نے کانشیسلی یہ ایفرٹ نہیں کیا. اچھا، محمد بن قاسم پہلا مسلمان تھا ہندوستان میں یا اس سے پہلے یہاں مسلمان موجود تھے؟ جی، ایک روایت کے مطابق حضور کے زمانے میں حضور نے جو احادیث فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو جن ممالک کے اسماء ان کی زبان مبارک پر آئے، صحابہ نے کوشش کی کہ ان علاقوں میں پہنچے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کا روضہ جو ہے وہ شنگھائی کے پاس ہے. اچھا، چین وہ چین پہنچ گئے. اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان فوج قسطنطنیہ فتح کرے گی اس کے ہر غازی کا درجہ شہید کے برابر ہوگا. سبحان اللہ. چنانچہ حضور کے وصال کے فوراً بعد جس مسلمان لشکر نے قسطنطنیہ کا رخ کیا، اس کی سربراہی جو حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میزبان تھے مدینہ منورہ میں، حضرت ابو ایوب انصاری، انہوں نے اس لشکر کی قیادت کی. سبحان اللہ. باوجود اس کے کہ ان کی عمر 80 برس تھی اور وہ سفر کا جو صعوبتیں تھیں برداشت نہیں کر سکتے تھے. چنانچہ وہ راستے میں بیمار ہو گئے اور قسطنطنیہ کی 4 دیواری کے باہر انتقال کر گئے، اور ان کا مزار اب موجودہ استنبول میں ہے. اللہ. اور قسطنطنیہ فتح ہوا کوئی 500 سال کے بعد. اچھا، آپ گئے ویسے استنبول؟ مجھے حضرت ابو ایوب انصاری کے روضے پر بھی جانے کی سعادت نصیب ہوئی. تو لیکن یہ جو چیز، اسی طرح انڈیا کا لفظ حضور نے ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے تازہ ہوا کا جھونکا آ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان. تو یہ ارشاد فرمایا. دوسرا، ہندوستان کے بارے میں عربوں میں یہ ایک روایت تھی کہ تیز ترین تلوار ہندوستان کی تلوار ہوتی تھی. چنانچہ حضرت کعب بن زہیر نے جو حضور کی شان میں قصیدہ جس پر ان کو چادر عطا ہوئی تھی، اچھا جی، اس میں ایک مصرع تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کی تلواروں میں سے ایک ہے. اچھا، سبحان اللہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اس کی اصلاح کی اور انہوں نے کہا ہندوستان کی تلواروں میں سے نہیں، اللہ کی تلواروں سے. تو اس پر علامہ اقبال نے جو ایک شعر کہا فارسی میں، انہوں نے کہا کہ وہ شخص جس کو دنیا امی سمجھتی تھی، کعب جیسے عالی شاعر کا فی البدیع اصلاح کر رہا تھا. تو یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں. تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ قطب الدین ایبک جب دہلی پہنچا تو اس کو مسئلہ تھا کہ یہاں کی لوکل زبان کیا ہے جس کو ہم رائج کریں. تو اس نے کہا کہ یہاں کی لوکل زبان تو رائج ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ تو صرف برہمنوں میں رائج ہے، اور نان برہمنوں نے اگر اس کو سن بھی لیا تو یہ برہمن اس کی جان نکال دیں گے. چنانچہ اس کو مجبوراً یہاں فارسی نافذ کرنی پڑی. ایک نئے سرے سے ایک نئی زبان سن 1206 میں یہاں نافذ ہوئی. آپ کو معلوم ہے جب محمود غزنوی جو کہ جس نے 17 حملے ہندوستان کے بڑے مشہور ہیں، اور ان حملوں کے دوران اس سے لاہور کا شہر بھی آباد کیا تھا، اور لاہور شہر کا پہلا نام محمود پور تھا، اور لاہور شہر کو اس نے پہلا گورنر دیا تھا جس کا نام ایاز تھا. ایاز کی جو قبر ہے وہ انارکلی بازار میں آج بھی محفوظ ہے. اور یہ پہلا شہر تھا، اور اس شہر کا مقصد یہ تھا کہ یہ
کابل یا غزنی سے لے کر دہلی کے درمیان راستے میں ایک بڑا شہر ہونا چاہیے. مغل یا جو مسلمان حکمران تھے یہ شہروں کو اس طرح بلڈ کرتے تھے جس طرح بعد میں انگریزوں نے صوبے قائم کیے کہ صوبہ سندھ اور پنجاب. مغل یا مسلمان حکمران شہر بناتے تھے اور اپنے گورنر شہر میں بناتے تھے. چنانچہ ان کے زمانے میں کابل جو تھا یہ ایک شہر تھا جہاں گورنر ہوتا تھا. کابل کا گورنر یا حکمران کہلاتا تھا. پشاور کا حکمران ہوتا تھا. چنانچہ وہاں بالا ہزار کا قلعہ بھی تھا. پھر لاہور ایک شہر بنایا کیونکہ محمود غزنوی کا خیال تھا کہ لاہور اور دہلی جو ہے اس کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے تو ایک اور بڑا شہر ہونا چاہیے. چنانچہ لاہور کا شہر اس نے محمود پور کے نام سے یہ شروع ہوا جو بعد میں بگڑ کر لاہور بن گیا. پھر یہ کہ پہلا درویش بھی جو تھا یہ بھی افغانستان سے یہاں آیا اور پہلے درویش کا نام محمود غزنوی کے انتقال کے 30 برس بعد داتا گنج بخش یہاں تشریف لائے. ان کا تعلق بھی غزنی سے ہے. چنانچہ جب وہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں غزنی کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ بریکٹ میں ہر جگہ لکھتے ہیں اللہ اس شہر کو قائم رکھے. تو حجویر کا قلعہ حجویر کا جو محلہ ہے یہ غزنی شہر کے اندر آباد ہے. اور داتا صاحب کا تعلق ان کا نام جو علی حجویری ہم ان کو کہتے ہیں تو حجویر کے محلے کے حوالے سے ان کو یاد کرتے ہیں. داتا صاحب یہاں پہنچے تھے اور انہوں نے ان کی زبان بھی فارسی تھی اور وہ بھی 13ویں صدی میں نہیں 11ویں صدی میں یعنی قطب الدین ایبک سے پہلے آئے تھے یہاں پر. محمود غزنوی کے انتقال کے تقریباً 30 برس کے بعد آئے اور ان کی کتاب بھی فارسی زبان میں ہے. سو فارسی زبان محمود غزنوی سے یہاں پہنچ گئی تھی اور مسلمان جو یہاں رہے یا یہاں آباد ہوئے انہوں نے فارسی زبان لکھنی اور کمیونیکیٹ کرنی شروع کر دی تھی. قطب الدین ایبک جب یہاں پہنچا تو پھر اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی زبان تو یہاں فارسی ہے اور مسلمان یہاں آباد ہیں. اور قطب الدین ایبک سے پہلے محمد غوری اس نے جنگ بھی لڑی تھی اور پرتھوی راج کو شکست بھی دی تھی. ترائن کی 2 جنگیں لڑی تھی. اور محمد غوری کے 5 غلام تھے جو محمد غوری کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی تو اس نے غلاموں کو باقاعدہ خریدا تھا اور ان کو پھر بچوں کی طرح پالا تھا اور یہ جو تھے ان کو پھر اپنی حکومت تقسیم کر دی تھی. چنانچہ ان غلاموں میں ایک ناصر الدین کا بادشاہ تھا جس کو ملتان کی حکومت ملی. ملتان ایک باقاعدہ اس زمانے میں مملکت تھی. ہندوستان ایک پورا جس طرح انگریزوں کے زمانے میں ایک سنگل کنٹری تھا یہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا اس طرح کے سنگل کنٹری کی حیثیت میں. مغلوں نے پھر اورنگزیب کے زمانے میں ایک پورا مکمل ملک بنا. جس طرح ابھی بات ہوئی کہ بادشاہوں کے وہ کام نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا یعنی دعوت کا کام نہیں کیا. چلے تلوار کے زور سے نہیں ان کا کہیں کردار بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کو دیکھ کر آدمی جو ہے مسلمان ہو جائے. مطلب میرے خیال میں یہ اگر سویپنگ ریمارکس نہیں ہے میرے مغلوں کے بارے میں نہیں سب کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے. چنانچہ بڑے بڑے نیک حکمران گزرے جن میں ناصر الدین محمود جو التمش کے بیٹے تھے 20 سال انہوں نے حکومت کی اور اپنے جس دن وہ بادشاہ بنے شہزادے سے انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھائی آج تک ہم شہزادے تھے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی شاہی محل میں رہتے تھے شاہی طریقے سے ہم زندگی گزارتے تھے. اب جو ہے اب میں بادشاہ ہوں تو میرے اوپر تمام رعایا کی ذمہ داری آ گئی ہے. رعایا کا مطلب یہ ہے کہ میں غریب سے غریب ترین شخص کے ذمہ داری کو بھی سمجھوں. وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ میں یہ شان و شوکت چھوڑوں. تمہارے پاس چوائس ہے کہ یا تم شان و شوکت رکھنا چاہتی ہو تو میں تمہیں ایک محل دے دیتا ہوں تمہاری کنیزیں ہوں گی تم اس میں رہو. دوسری صورت یہ ہے کہ میرے ساتھ تم میرے حجرے میں رہو میں اپنے ذاتی خرچہ لکھ کر قرآن پاک لکھوں گا اور اس سے میں اپنے ذاتی مصارف پورے کروں گا. اس میں تمہیں کنیز بھی نہیں دے سکتا. تو تم اگر اپنا خرچہ پورا کر سکتی ہو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو رہو اور شاہی محل میں رہنا چاہتی ہو تو رہو. تو اس نے کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں جیسے آپ رہیں گے میں بھی رہوں گی. چنانچہ یہ بڑا خوبصورت ان کا واقعہ ہے کہ اس کے پاس کنیز کوئی نہیں تھی. اب ایک دم سے ایک ملکہ یا ایک شہزادی کو خود گھر کے کام کرنے پڑ جائیں صفائی کرنی پڑ جائے جھاڑو دینی پڑ جائے کچن کا کام کرنا پڑ جائے اس کے لیے یہ بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال تھی. چنانچہ ایک دفعہ جب یہ ناصر الدین محمود دربار سے دوپہر کا کھانا کھانے آئے تو اس نے کہا کہ دیکھیں میری انگلی جل گئی ہے آج آپ کو کھانا نہیں مل سکتا. اور سارے شہر میں جو امیر وزیر ہیں ان کے پاس باندیاں بھی ہیں ملازم بھی ہیں اور میں اچھی ملکہ ہوں اور آپ اچھے بادشاہ ہیں کہ مجھے ایک کنیز بھی نہیں دیتے. تو اس نے اپنا غبار بادشاہ پر نکالا تو بادشاہ نے کہا اچھا چلیں میں آپ کو ایک کنیز لا دیتا ہوں.
چنانچہ انہوں نے ایک کنیز اپوائنٹ کی اور اس کو شاہی، خود تو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو شاہی خزانے سے اس کی تنخواہ مقرر ہوئی. اب ایک کنیز تھی ان کی جو کہ ملکہ کا کام کرتی تھی اور کھانا پکاتی تھی. چنانچہ ایک روز جب یہ آئے دوبارہ تو وہ کنیز ان کے قدموں پر گری اور کہنے لگی جی آج میں روٹی نہیں پکا سکی کیونکہ روٹی پکاتے ہوئے توے پر میرا ہاتھ لگ گیا تو میرا ہاتھ جل گیا. ٹھیک. تو انہوں نے ملکہ کو بتایا اور بلایا اور کہا کہ دیکھو میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں اور تمہاری انگلی جلی تھی تو میں نے تمہیں ایک کنیز لا دی تھی. میں اس لیے کہ میرا کام تھا انصاف کرنا تو میں نے تمہیں یہ انصاف کر دیا اور تم اس روز بڑا چیخی چلائی تھی. اس کا بھی میں بادشاہ ہوں، یہ جو میری کنیز ہے آج اس کا ہاتھ جل گیا ہے، بولو میں اس کا کیسا مداوع کروں. تو ملکہ اس کا اشارہ سمجھ گئی، اس نے کنیز کو آزاد کر دیا اور پھر نئے سرے سے اپنے گھر کا کام خود کرنے لگی. تو بڑے بڑے خوبصورت واقعات ہیں ہماری تاریخ میں. شیر شاہ سوری حکمران رہا 5 برس. اس کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی تھی کہ ایک دفعہ اس کا ایک وزیر آیا اور اس نے آ کر کہا جی کہ میں ایک معاملے میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی خاک روب کس کو کہتے ہیں؟ جھاڑو دینے والے کو. جو شہر کی سڑک کے اوپر جھاڑو دے رہا تھا وہاں پر ایک اس کو اشرفی گری ہوئی ملی اور وہ اس نے اشرفی اٹھا کر مجھے لا کر دی اور کہا کہ جی یہ سڑک کے اوپر اشرفی گری ہوئی ملی تھی تو یہ میں نے آپ کو لا دی ہے، آپ چاہیں تو اس کو خزانے میں جمع کر دیں یا جو اس کا استعمال کریں. تو کہنے لگا کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ اس کو اس کی ایمانداری کے انعام میں دے دوں. یعنی سسٹم لا اینڈ آرڈر کا اتنا پرفیکٹ تھا کہ سونے کی ایک اشرفی گری ہوئی کسی کو ملتی تھی وہ جیب میں نہیں ڈالتا تھا، وہ آگے پوچھتا تھا کہ میں اس کا کیا استعمال کروں. تو اس نے آ کر اور وزیر نے بھی وہ نہ اس کو کہنے لگا جی میرا خیال تھا کہ میں اس کو انعام کے طور پر دے دوں اس کی ایمانداری کے لیے یا اس کو خزانے میں ڈال دوں اور آپ سے مشورہ لیا ہے. وزیر نے بھی نہ جیب میں ڈالا نہ اس کو دی، بادشاہ سے مشورہ لیا. بادشاہ نے کہا میرے خیال میں اس کا سر قلم کر دینا چاہیے. تو یہ جو وزیر تھا یہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا جی وہ اشرفی اٹھا کر تو اس نے تو لا کر دی ہے تو اس کو کیوں اس کا سر قلم کرنا چاہیے. تو بادشاہ نے کہا کہ جس شخص کی اشرفی گری ہے جب وہ ڈھونڈتا ہوا واپس آئے گا اس مقام پر اور اس کو نہیں ملے گی تو وہ کہے گا شیر شاہ کیسا بادشاہ کہ اس کے زمانے میں کسی شخص کی ایک اشرفی بھی محفوظ نہیں. کیا کہنے. یہ تھے مسلمان، انہوں نے لا اینڈ آرڈر اور انصاف کی نئی بنیاد پیدا کی جو ہندوستان میں اس سے پہلے یہ تصور ہی نہیں تھا. تو یہ اچھا نہیں تھا اسی طرح ہندوستان رہتا؟ پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. کم مشرفی تو وہیں پڑی رہتی ہے. کم از کم یہ ہے کہ پاکستان مسلمانوں نے نہیں بنایا، یہ ہندوؤں نے بنا کر دیا ان کو، اس لیے کہ وہ ان کو ملیچ کہتے تھے، ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے اور اپنے سسٹم میں آنے نہیں دیتے تھے. پہلی دفعہ جب مسلمانوں نے محفوظ کیا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو یہ 2 زمانے ہیں 18ویں صدی میں. جی ایک تو 18ویں صدی کا آغاز، 18ویں صدی کا آغاز ہے سن 1703، ابھی اورنگزیب کی حکومت قائم تھی اور بیدل وہاں کا مشہور شاعر. واہ کیا بات ہے. ٹھیک، آپ نے کیوں کہا کیا بیدل کے ساتھ آپ کا خاص تعلق معلوم ہوتا ہے. بیدل پہ کسی دن پروگرام کریں گے انشاءاللہ. تو بیدل جو تھا یہ دہلی چھوڑ کر لاہور آ گیا تھا کہ چونکہ بادشاہ چلا گیا تھا جنوبی ہندوستان میں اور شمالی ہندوستان میں مرہٹے اور ہندو اتنی طاقت پکڑ گئے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو جینا حرام کر دیا تھا. چنانچہ بیدل دہلی چھوڑ کر اس کو لاہور آنا پڑا تھا اور مسلمان دہلی شہر چھوڑ کر ادھر دائیں بائیں ہو گئے تھے. سو یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے ریئلائز کیا کہ اگر مرکز مضبوط نہ ہوا تو ہم ہندوستان میں زندہ نہیں رہ سکتے. اور دوسرا موقع اسی صدی میں شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے تھے اور یہ 1703 کا جو سال ہے 1703 میں شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے تھے ہندوستان میں. اور یہ ہندوستان کے ہی نہیں، یہ تاریخ اسلام کے سب سے بڑے جو علماء گزرے ہیں ان میں کا شمار ہوتا ہے. اور انہوں نے سن 1750 کے قریب ریئلائز کیا کہ اورنگزیب کے فوراً بعد مغل سلطنت بڑی تیزی سے انحطاط کا شکار ہوئی اور ہندوؤں اور مرہٹوں نے فوری طور پر طاقت پکڑ لی. اور وہ فیلنگ جو بیدل کو سن 1703 میں ہوئی تھی کہ وہ دہلی چھوڑ کر آ گیا تھا، یہ شاہ ولی اللہ کو سن 1750 کے قریب ہوئی کہ ہندوستان میں مسلمان زندہ نہیں بچیں گے اگر کوئی ان کو اسٹرینتھ نہیں ملی. یہ زمانہ تھا جب محمد شاہ رنگیلا حکمران تھا. تو آپ جو بادشاہوں کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں محمد شاہ رنگیلا ہوتا ہے، لیکن میں جب ذکر کرتا ہوں تو جو اور بہت سارے عالی ظرف بادشاہ گزرے ہیں تو یہ جو تھے شاہ ولی اللہ یہ پہلے عالم دین تھے
جنہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ہندو اور مسلمان ہندوستان میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اگر مسلمانوں نے یہاں رہنا ہے تو ان کو ایک مضبوط مرکز ہوگا. چنانچہ انہوں نے ایک بڑا طویل 8 صفحے کا خط مختلف حکمرانوں کو لکھا، جس میں ہندوستان کی صورتحال کا ایک نقشہ کھینچا ہے. کسی وقت ہم لوگ خط آپ کو سنائیں گے، اس لیے کہ دوسروں کے خط پڑھنا اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ احمد شاہ ابدالی نے جو خط لکھا تھا یہ اسی مقصد کے لیے لکھا تھا کہ تاریخ میں محفوظ ہو جائے. اس میں انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو بھی یہ خط کیا. احمد شاہ ابدالی اس خط کے جواب میں آیا اور باقاعدہ جس طرح طالب علم اپنے استاد کی بات پر عمل کرتا ہے، اس خط میں 3 باتیں لکھی ہیں. اس میں خط میں یہ لکھا ہے کہ جو بھی شخص، کیونکہ مختلف حکمرانوں کو لکھا گیا تھا، وہ آئے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کو بحال کرے، مسلمانوں کی حکمران کو طاقت بخشے. یہ نہیں کہ مغلوں کی حکومت کو ختم کر دے، وہ نہ کرے جی. اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر آ کر تو ایسے حالات پیدا کرے کہ یہ مغلیہ سلطنت واپس اپنے اقتدار اور طاقت میں چلی جائے. چنانچہ احمد شاہ ابدالی آیا. مختلف جو ہندو مورخین ہیں اس نے کہا کہ بڑی لوٹ مار کی، لیکن اس نے آ کر مسلمانوں کی سلطنت بحال کی. محمد شاہ رنگیلا تھا، اس کو قائم رکھا حکومت کے اوپر. جو ہندوؤں کی طاقت تھی وہ ختم کی، نیست و نابود کی، اور مسلمان 100 سال تک اور حکومت جاری کرنے کے قابل ہو گئے. پھر 1861 میں پانی پت کی جنگ ہوئی تھی، جس میں احمد شاہ ابدالی فتح یاب ہوا تھا، اور 1858 تک جس کو انگریز غدر کہتے ہیں اور مسلمان جنگ آزادی کہتے ہیں، مسلمانوں کو دوبارہ ایک صورتحال سے دوچار ہونا پڑا جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. ہندوؤں نے بہت ساری ان کے خلاف سازشیں ایسی کی اور بہادر شاہ ظفر کی حکومت کو ناکام بنایا. یہاں سے پھر ایک تیسرا شخص پیدا ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے، جس نے انگریزی میں ایک جملہ کہا تھا، جان شیکسپیئر جو گورنر تھا بنارس کا سن 1867 میں 1867 کہ ہندوز اینڈ مسلمز کی ناٹ کو ایگزسٹ ان انڈیا. یہ جملہ سر سید احمد خان نے کہا تھا، اور یہ پہلا شخص تھا جس نے انگریزوں سے یہ کہا تھا. اور انگریزوں کو یہ بڑی حیرت کی بات ہے، کیونکہ انگریز ایک تیسری طاقت آئی ہندوستان میں جو ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندو اور مسلمان 1000 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں. چونکہ وہ ان کی گہرائی میں نہیں جاتے تھے، ان کو یہ نہیں معلوم تھا یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہے تھے. اور یہ سر سید نے 1867 میں، حالانکہ وہ انگریزی تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی، انگریزوں کے زمانے میں جج رہے تھے، ایک اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے، تو ان کو یہ جملہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہ اس لیے کہ ٹیپو سلطان کی شہادت جو 1799 میں ہوئی، تو انگریزوں نے پہلی دفعہ یہ اندازہ لگایا کہ ہم پورے ہندوستان پر قابض ہو سکتے ہیں، اور ٹیپو سلطان کو وہ اپنا آخری رکاوٹ سمجھتے تھے ہندوستان میں قبضہ کرنے کے لیے. مغل بادشاہ جو تھے وہ پہلے ہی ان کے پینشن گزار تھے، ان کو وہ سالانہ پینشن دیتے تھے. چنانچہ انہوں نے جب ٹیپو سلطان کو شکست دی تو اس کے بعد جو اہم کام کیا وہ یہ کہ کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج بنایا، جس میں اردو زبان سکھائی گئی تھی. آپ کو حیرت ہوگی کہ اردو زبان کی ترویج کے لیے انگریزوں نے ایک کالج بنایا. گرامر بھی پہلی جو ہے انگریز نے لکھی. اس کے پرنسپل کا نام جان گلکرسٹ تھا، جو پہلا پرنسپل تھا. اس میں میر امن اور رجب علی بیگ سرور اور مختلف کتابیں جو ہیں انہوں نے لکھی گئی. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں اردو کو رائج کیا جائے تاکہ ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی نہ رہے. فارسی کا مطلب یہ تھا، یہ سازش تھی کہ مسلمان جو تھے وہ سینٹرل ایشیا اور ایران اور ترکی تک اور سلطنت عثمانیہ تک ایک ہی زبان میں کمیونیکیٹ کرتے تھے. تو انہوں نے کہا زبان کا ایک بیریئر ہو جائے تاکہ مسلمان ایک زبان نہ جاری رکھ سکیں. پھر اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ یہ ایک زبان تھی اردو جو کہ سب کو ایکسیپٹیبل تھی، فارسی زبان اور اردو کا اسکرپٹ ایک تھا، اور انگریز کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ اردو زبان سیکھ لیں. چنانچہ انگریز بھی یہاں سیکھتے تھے. یہ فیصلہ پھر انہوں نے کوئی 20 سال گزارنے کے بعد 1824-1825 میں لارڈ میکالے نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اتنی اردو ہم نے لوگوں کو سکھا دی ہے کہ یہ سرکاری سطح پر آ سکتی ہے. چنانچہ 1825 میں 3 فیصلے کیے گئے. ایک تو یہ کہ ہندوستان کی جو سرکاری زبان ہے یعنی کورٹ لینگویج، عدالت کی زبان، وہ فارسی کے بجائے اردو ہوگی. یہ کب فیصلہ ہوا؟ 1824-1825. ابھی مغل حکومت قائم تھی دہلی میں. اچھا جی. تو فارسی کو انہوں نے فارغ کر کے جو اس سے قریب ترین ریپلیسمنٹ ان کو نظر آئی وہ اردو تھی. دوسرا انہوں نے فیصلہ کیا کہ بیوروکریسی کی زبان یعنی ٹیکسیشن کی اور لگان کی اور مالیے کی اور سرکاری دفاتر کی زبان جو اس وقت تک فارسی تھی،
وہ انگریزی ہوگی جو آج بھی انگریزی ہے. تیسرا فیصلہ انہوں نے کیا کہ جو ایجوکیشن کی زبان ہے جو اس وقت تک فارسی تھی وہ ختم کر کے وہ بھی انگریزی ہوگی. چنانچہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے یونیورسٹیاں نہیں قائم کی اور کالج نہیں قائم کیے اور مدرسے نہیں قائم کیے، 1825 تک تمام تعلیم کا نظام فارسی زبان میں تھا. وہ سارا تعلیم کا نظام ایک اس فیصلے کے بعد امیڈیٹلی کلیپس کر گیا، اور وہ آدمی جو فارسی کا اسکالر ہوتا تھا وہ ٹوٹلی ان پڑھ قرار پایا جب زبان کی شرط انگریزی ہو گئی. اس کو کلرک کے جاب کے لیے بھی میٹرک کو فضیلت تھی کیونکہ وہ انگریزی جانتا تھا، سسٹم جانتا. چنانچہ یہ فیصلہ 1825 میں ہوا. 1824 1825 یہ 2 سالوں میں یہ 3 فیصلے ہوئے، اور اس کے اوپر مقامی زبان کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے یا مسلمانوں کی طرف سے کوئی احتجاج نہیں ہوا. لیکن وہ سمجھ نہیں رہے تھے، وہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. نہ ہونے سے کیا نقصان. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم اپنی زبان کے قریب آ گئے ہیں، ہمیں آسانی ہوگی. 1867 میں ہندوؤں نے پہلی دفعہ ایک تحریک چلائی کہ اردو کو یہاں سے نکال دیا جائے. اور اردو کو کیوں نکال دیا جائے؟ اس لیے کہ اس کا رسم الخط جو ہے وہ ہمیں قرآن سے مشابہت دیتا ہے، اور یہ قرآن اس بہانے یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور اردو بھی پڑھتے ہیں. اگر یہ رسم الخط ہندی میں آ جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. چنانچہ یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کوئی قوم یہ مطالبہ کرے کہ ایک زبان کا رسم الخط بدل دیا جائے اور اس کے لیے کوئی سیاسی یا مذہبی وجوہات ہوں. چنانچہ مسلمانوں نے تحریک چلائی کہ ہم اردو زبان کا رسم الخط نہیں تبدیل ہونے دیں گے. مسلمانوں کی پہچان کے لیے 2 شرطیں قرار پائیں، اسلام اور اردو. ٹھیک ہے جی. سر سید احمد خان جو باوجود اس کے کہ انگریزی زبان کے بہت زیادہ دلدادہ تھے اور سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو انگریزی زبان سیکھنی چاہیے اگر وہ یورپ یا ترقی کی رفتار سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی اپنی زبان اردو رہنی چاہیے. چنانچہ فوری طور پر انہوں نے اردو کا رسالہ نکالا تہذیب الاخلاق، اور فوری طور پر اردو رائج کرنے کے لیے انہوں نے کالج بنایا، مسلم اینگلو اورینٹل کالج، جو بعد میں یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا، علی گڑھ یونیورسٹی. اور اسی یہ جو زمانہ ہے 1867 1867، ویسے سر سید کا جو احسان ہے قوم کے اوپر تاریخ میں کسی ایک مسلمان کا اتنا زیادہ کنٹریبیوشن نہیں. 1857 میں جب مسلمانوں کے اوپر بغاوت اور غدر کا الزام لگا تو واحد مسلمان جنہوں نے ان کے دفاع کے لیے مضامین لکھ کر انگریزوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کی وکالت کی کہ مسلمان قصور پر نہیں ہے، ورنہ مسلمان کی حمایت کرنا اس وقت پھانسی یا توپ دم جرم تھا، یہ واحد آدمی تھا جس نے یہ مضامین 3 لکھے، اسباب بغاوت ہند، جن کا انگریزی ترجمہ ہوا. سر سید خود اپنا گھر بیچ کر ان کا انگریزی ترجمہ کر کے یورپ تک گئے اور انہوں نے وہاں کنونس کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ مشہور ہوا، یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بغاوت ہندوستان کی طرف سے ہوئی، یہ مشہور ہوا کہ یہ بغاوت مسلمانوں کی طرف سے ہوئی. چنانچہ جب اس پر قابو پایا گیا اور جتنے لوگوں کو پھانسی یا توپ دم کی ایک سزا تجویز ہوئی، جو کہ یہ ہوتی تھی کہ توپ کے ساتھ باندھتے تھے اور توپ کے گولے کے ساتھ اڑایا جاتا تھا، اللہ اکبر، اور یہ صرف مسلمانوں کو اڑایا گیا. پھانسی اور توپ دم کی سزا ہندوؤں کو نہیں دی گئی. اور یہاں سے ایک 2 قومی نظریہ شروع ہوا کہ ہندو ان کی شکایت کرتے تھے، مسلمانوں کے پاس چونکہ بادشاہت ان کے پاس تھی تو حویلیاں اور باغات اور زمین ان کے پاس تھی. یہ طے پایا کہ جو کسی مسلمان کے بارے میں شکایت پہنچائے گا ثبوت کے ساتھ کہ اس نے 1857 کی جنگ میں حصہ لیا تھا تو اس کو توپ دم یا پھانسی کیا جائے گا اور اس کی جائیداد شکایت کرنے والے کو دی جائے گی. چنانچہ مسلمانوں کی جائیدادیں ہندوؤں کے پاس چلی گئی. 1867 میں پھر سر سید نے کہا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور انہوں نے پھر اردو کو رائج کرنے کی کوشش کی اور علی گڑھ یونیورسٹی بنائی. 1876 میں جس سال قائد اعظم پیدا ہوئے، انگریزوں نے ان کے ایک بیوروکریٹ تھا جس کا نام ہیوم تھا، HUME، اس نے کانگریس قائم کی. آپ سمجھتے ہیں یہ انڈین نیشنل کانگریس ہندوؤں نے بنائی تھی، یہ ایک انگریز نے قائم کی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کے پاس ایک ایسا فورم ہو جس میں مقامی آبادی آئے اور ان سے اپنے سیاسی مسائل بھی ڈسکس کرے، مقامی باتیں بھی ان سے کرے، اور انگریزوں کو اس بہانے کچھ لوکل ایشوز اور لوکل مسائل لوگوں کے معلوم ہو سکے. تو سر سید اگین پہلا آدمی تھا جس نے کہا کہ یہ جو فورم ہے، چونکہ ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے اور انگریزی تعلیم میں ہندو فوراً چلا گیا تھا، مسلمان ابھی تذبذب کے عالم میں تھا، اور وہ کہتا تھا کہ مجھے صرف اردو پڑھنی چاہیے اور میں انگریزی، علماء نے فیصلہ کیا تھا کہ انگریزی پڑھنا کفر کے برابر ہے،
تو وہ ابھی انگریزی میں داخل نہیں ہوا تھا. اچھا، یہاں سے اس دور سے لے کے 1940 تک کا جو درمیانی پیریڈ ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس کو جی اگر مختصر وقت میں ہم اس کو سم اپ کریں تو یہ ہے کہ سر سید نے ہم کیسے اس قرارداد تک پہنچے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں. سو یہ ایک بنیاد بن رہی تھی، پڑھے لکھے لوگوں میں یہ شعور پیدا ہوتا جا رہا تھا کہ ہندو اور مسلمان کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. 1896 میں سر سید ایک اور بڑا اہم فیصلہ کیا. اس وقت وہ بیمار تھے اور آخری ان کے دن تھے. 1897 میں ان کا انتقال ہو گیا. 1896 میں ان کو جو چوٹ لگی تھی، اس وقت جو صورتحال یہ تھی کہ مسلمان اکاؤنٹنسی میں اور پڑھنے لکھنے یعنی میتھمیٹکس ان کو نہیں آتا تھا. آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ میتھمیٹکس بڑی آسان چیز ہے، جمع تفریق ان کو نہیں آتی تھی. چنانچہ انہوں نے اپنا علی گڑھ یونیورسٹی کا جو اکاؤنٹنٹ تھا ایک ہندو کو رکھا تھا. تو وہ ہندو جو تھا 1896 میں وہ جو ان کی کل دولت تھی، جو فنڈز تھے یونیورسٹی کے 1 لاکھ کے قریب، وہ لے کر غائب ہو گیا. تو سر سید کو ہارٹ اٹیک ہوا اس بنیاد کے اوپر. وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے. اس سال انہوں نے ایک فیصلہ جو بڑا تاریخی فیصلہ تھا، وہ یہ تھا سیپریٹ الیکٹریٹ کا لفظ انہوں نے شروع کیا. وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے مختلف شہروں کے جو ممبرز الیکٹ ہوتے تھے وہ باقاعدہ ایک کوٹا سسٹم ہوتا تھا کہ اس میں اتنے مسلمان ہوں گے آبادی کے تناسب کے حساب سے اور اتنے ہندو ہوں گے. لیکن ساری آبادی جو تھی ووٹ ڈالتی تھی. اب آبادی میں چونکہ 80% ہندو ہوتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو بھی 80% ہندوؤں کے ووٹ ہوتے تھے اور 20% مسلمانوں کے یا 15% مسلمانوں کے ووٹ ہوتے تھے. تو بیسیکلی مسلمان کو کامیاب ہونے کے لیے ہندو کو خوش رکھنا ہوتا تھا، اور وہ نمائندگی بھی ہندوؤں ہی کی کرتا تھا، کیونکہ اگر وہ مسلمانوں کی طرف نمائندگی کرے تو مسلمانوں کے ووٹوں سے تو وہ الیکٹ نہیں ہو سکتا تھا. سر سید نے یہ کہا 1896 میں کہ مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹریٹ ہونا چاہیے. اور چونکہ وہ خود بیمار تھے، وائس رائے سے بات نہیں کر سکتے تھے، یہ آئیڈیا انہوں نے آغا خان سے ڈسکس کیا. آغا خان یہ آئیڈیا لے کر وائس رائے سے ملاقات کی. آغا خان سوئم ان کی عمر صرف 24 برس تھی اس وقت. تو گویا سر سید نے اپنی میراث جو تھی یہ آغا خان کے سپرد کی. آغا خان نے جا کر یہ کنونس کیا اور انگریز وائس رائے نے تسلیم کر لیا کہ یہ اس میں لاجک ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کا نمائندہ مانگتے ہیں تو اس میں مسلمانوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. وہ تو واقعی ہندوؤں کا نمائندہ ہوتا ہے. چنانچہ یہ بات تسلیم ہوئی. اس کے بعد 1913 میں محمد علی جناح پرومیننس میں آتے ہیں. 1916 میں انہوں نے میثاق لکھنؤ کیا. جب وہ مسلم لیگ کے صدر تھے اور انہوں نے کوشش کی کہ کانگریس کے ساتھ ایک عہد نامہ کیا جائے، اور ایک ہی دن لکھنؤ میں کانگریس اور مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس ہوئے. قائد اعظم نے ان کے ساتھ ایک ریٹن ایگریمنٹ، تاریخ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا ایک واحد یہ ایگریمنٹ ہے جس کی بنیاد پر ان کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کہا جاتا ہے. اس میں ایک ہی انہوں نے کلاز مانگی تھی. انہوں نے کہا سیپریٹ الیکٹریٹ اور مسلمان کا رائٹ جو ہے یہ ہندو تسلیم کریں گے. چنانچہ اس کو کانگریس نے سائن کیا، اس کو دونوں کی فتح قرار دیا گیا. 1929 میں انہوں نے کہا وائس رائے نے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک ایسا آئین کا ڈھانچہ بنائیں جس کی بنیاد پر ہندوستان کا مستقبل طے کیا جائے. چنانچہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے لیے کانگریس نے ایک کمیٹی بنائی جس کا نام تھا، جس کو پنڈت جواہر لال نہرو کے والد موتی لال نہرو ہیڈ کر رہے تھے، اور اس کو نہرو کمیٹی کہا گیا. انہوں نے جب یہ کمیٹی بنی تو انہوں نے واحد ایک ڈیمانڈ کی. انہوں نے کہا سیپریٹ الیکٹریٹ کے علاوہ مسلمانوں کی ہر ڈیمانڈ تسلیم کرنے کو ہم تیار ہیں. قائد اعظم نے ان سے کہا آپ نے تو سائن کیا ہوا کانگریس نے، آپ کیسے ہاؤ کین یو گو بیک آن یور ریٹن. یہ پروگرام ہمیں اتنا ہی مل سکا چونکہ نوید ظفر صاحب جو ہیں وہ انتقال کر چکے. ہم ان کے ساتھ اس پروگرام کو مکمل نہیں کر پائے، لیکن اس پروگرام کی خوبصورتی اتنی تھی، اتنا معلوماتی تھا کہ میں نے چاہا کہ اس کو اسی طرح سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. ہمیں افسوس ہے کہ یہ پروگرام ادھورا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ میری خواہش تھی کہ اس پروگرام کو آپ تک پہنچایا جائے. بہت شکریہ. اظہر نیاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.